جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. اب نماز کا دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسری تمیز کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وضو رکھا گیا ہے. یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنکھوں سے کیے ہوئے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھوں سے تمام جو گناہ کیے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں. اسی طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ دھو دیتے ہیں. جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور جب 4 اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، عام طور پر یہی 4 اعضاء انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. ہاتھ سے کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی آنکھ سے غلط چیز دیکھ لیتا ہے، کوئی پاؤں سے کہیں کسی غلط کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی چہرے یعنی ناک ہے، زبان ہے، منہ سے کوئی غلط بات نکال دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے. تو یہ 4 اعضاء جو ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان اعضاء کے ذریعے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو، میرے گھر میں حاضر ہو، تو اس سے پہلے گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کا پاؤں گناہوں سے پاک ہو گیا ہو. البتہ گناہ سے مراد یا صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے. اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے امام ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی وضو کرتا تھا تو وضو کے بہتے ہوئے پانی میں آپ کو گناہوں کی شکلیں نظر آتی تھی. یعنی ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے جب وہ پانی بہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وضو کے پانی میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کشف عطا فرمایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو اس لیے رکھا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ظاہری صفائی حاصل ہو جائے بلکہ باطنی اور گناہوں کی صفائی بھی حاصل ہو جائے. لیکن وضو سے یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی سنت کے مطابق وضو کرے اور اس طرح وضو کرے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وضو فرماتے تو قبلے کی طرف ہو کر کے وضو فرماتے. یہ وضو کی آداب میں سے ہے. اسی طرح وضو شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور وضو کے دوران باتیں نہیں کرتے تھے اور وضو کی طرف توجہ فرماتے تھے. پورا دھیان وضو کی طرف رہتا تھا. وضو کی طرف دھیان ہونے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنا چہرہ دھوئے تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں. جب آدمی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے، یہ اپنے دل میں تصور کرے کہ میرے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس وقت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں. اسی طرح پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرے، یعنی پانی کم خرچ کرے، زیادہ پانی کو نہ بہائے، فضول پانی نہ بہائے. جتنے پانی کی ضرورت ہے بس اتنے پانی سے وضو کرے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی پانی کو فضول بہانے سے بچو، چاہے تم کسی بہتے دریا پر کیوں کھڑے نہ ہو جاؤ. اگر پانی کا دریا بہ رہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی وضو کرو گے تو اس کے نتیجے میں دریا میں پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک سمندر ہے، ایک تالاب ہے، تالاب میں ہم جا کر وضو کر رہے ہیں، اب ہم پانی کتنا بھی خرچہ کر لیں تو تالاب میں پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو کرتے وقت پانی کو کم خرچ کرے، پانی کو زیادہ نہ بہائے. اس کے بعد فرمایا کہ اس واقعے پر اسراف سے بچو اور فضول پانی مت بہاؤ اور وضو کے دوران دعائیں کرے. اللہ کے نبی حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو فرماتے تو ایک آیت کثرت سے پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسری دعا یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، میرے گناہوں سے مجھے معافی عطا فرمائیے اور میرے گھر میں یعنی قبر میں میرے لیے ایک کشادہ گھر بنائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. یہ وضو کے دوران دعا پڑھتے تھے.
اور وضو کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ آپ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اگر آدمی ان آداب کے ساتھ وضو کرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طرح طرح کے خیالات سے، جو نماز میں اس کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ جو آپ کے دل و دماغ میں بسے ہوتے ہیں خیالات، ان سے بچ جاتا ہے۔ ان سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ کو متوجہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو شروع ہوتا ہے، جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں۔ وضو کے دوران باتیں شروع کر دیتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گپے شپے مارے جا رہے ہیں، حواس باختہ حالت میں وضو کر رہے ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ان کو شک رہتا ہے کہ میں نے سر کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے ہیں۔ ان کو یہ رہتا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ نماز جب وضو کرنے بیٹھے تو دنیا کی باتیں رکھ لیتے بیٹھے ہوئے۔ وضو کرنے بیٹھے تو جب کیا کرتے ہیں، گھر کے جو خیالات آتے ہیں، ابھی بھی بندہ کام چھوڑ کر آیا ہے، کام چھوڑ کر آگے وہی خیالات من میں بہ رہے ہیں۔ اب گھر سے بندہ آ رہا ہے، اب کیا ہوگا، گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، یہ گلے کے بیٹھ جاتا ہے وضو کے دوران۔ یہ سب وضو کے دوران جب انسان یہ دماغ میں لے کر بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر وضو میں 4 اعضاء دھونا فرض ہے، چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، پیروں دھونا فرض ہے۔ اب ایک بات بتائیے، اب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے، اب وہ سر کا مسح کرنا بھول گیا، اب آگے نماز پڑھ لیا، اب سر کا مسح کرنا کیا ہے، نہ سنت نہ واجب میں فرض ہے، اب وہ فرض ہی نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ وضو نماز کی کیا ہے، کلی ہے۔ جس طرح بغیر چابی کے تالا نہیں کھل سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ جب وضو ہی صحیح نہیں ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو پورا دھیان وضو کی طرف، جب بیٹھتے تو قبلے کی طرف وضو کر کے وضو فرماتے، اور جب اب ہر چیز کا دھیان رکھتے کہ یہ دعائیں کب پڑھنا ہے، یہ دعائیں کب پڑھنا ہے۔ اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ جب وضو کرتے تھے، وضو کے دوران کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری دعا کیا پڑھتے تھے وضو کے دوران؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اس کے بعد جب وضو ہو جاتا تھا، وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں سے بنا دیجئے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ سلام کو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات چیت شروع ہے، سلام کی حد تک تو ٹھیک ہے، پھر سلام ہونے کے بعد بھائی کیا کر رہے ہیں، بھائی آپ کل کہاں گئے تھے، بھائی آپ ظہر میں نہیں دکھے تھے، فجر میں نہیں دکھے تھے، آپ نے وہاں یہ کیا تھا۔ وضو کے دوران اتنی بات چیت ہو رہی ہے، اب وضو کو ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جب وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم وضو جب کرنے کے لیے بیٹھے تو آداب کے ساتھ وضو کریں، بات چیت سب بعد میں، پہلے وضو کو سنت کے مطابق ادا کریں، وضو کے دوران جو دعائیں پڑھیں وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔